بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ علیزہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ علیزہ کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اس کو جو پیسے ملتے اس سے وہ علیزہ اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی۔ علیزہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ اسکول میں لڑکیوں کو دیکھتی کہ وہ روز روز نئے ڈریس پہن کر آتی ہیں، لیکن علیزہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ روز روز نئے کپڑے خریدتی۔ وہ اسکول میں جو بھی نئی چیز دیکھتی اور گھر آ کے اپنی ماں سے اس چیز کی فرمائش کرتی۔ اس کی ماں جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی وہ اس کو وہ چیز خرید کر دے دیتی، لیکن کبھی کبھی علیزہ ایسی فرمائش کر دیتی کہ اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ چیز اس کو خرید کر دے سکتی۔ ایک دن علیزہ اسکول سے واپس گھر آئی تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے ماں، تم لیٹی کیوں ہوئی ہو؟ کچھ نہیں بیٹا، مجھے بخار ہوا ہے۔ ماں، میں ڈاکٹر کو بلا کر لے کر آؤں؟ وہ تمہیں آ کر کوئی میڈیسن دے۔ نہیں بیٹا، ڈاکٹر کو بلانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، تم ایسا کرو کہ تم میڈیسن لے آؤ۔ اچھا ٹھیک ہے ماں، میں ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آتی ہوں۔ علیزہ کی ماں کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جاتی ہے اور وہ اب لوگوں کے گھروں میں کام کرنے بھی نہیں جاتی۔ علیزہ کے گھر کے حالات خراب ہونے لگے کیونکہ اب کام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں، اب گھر پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ماں، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے، کیوں نہ میں کوئی نوکری ڈھونڈوں اور میں کام کروں۔ بیٹا، تم کون سی نوکری کرو گی؟ ماں، میں پہلے اسکول جایا کروں گی، پھر اس کے بعد میں کسی شاپ پہ کام کر لیا کروں گی۔ بیٹا، تمہارے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں ماں، میں یہ سارا کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ علیزہ اپنی ماں کو بڑی مشکل سے مناتی ہے اور اگلے دن وہ اسکول جانے کے بجائے بازار میں مختلف دکانوں پر جاتی ہے اور وہاں جا کر اپنے کام کے لیے بات کرتی ہے۔ کافی ادھر ادھر تلاش کے بعد اس کو ایک کپڑے کی بوتیک ملتی ہے۔ وہاں جا کر وہ اس کے مالک سے بات کرتی ہے۔ صاحب، مجھے کام چاہیے، آپ مجھے اپنی شاپ پہ رکھ لیں۔ ہاں، مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، اگر تم کام کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ نے مجھے کام پر رکھا۔ علیزہ کام حاصل کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور وہ گھر آ کے اپنی ماں کو بتاتی ہے اور وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اب میں تمہارا علاج بھی کرواؤں گی اور تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یوں علیزہ پہلے ٹائم اسکول جاتی اور چھٹی کے بعد وہ دکان پر آ کر کام کرتی۔ علیزہ بہت ایماندار تھی، اس کا مالک بھی جان گیا تھا کہ علیزہ ایک ایماندار لڑکی ہے اور وہ اس پہ بہت اعتبار کرتا۔ وہ کبھی کبھی ساری دکان اس کے حوالے کر کے چلا جاتا۔ وہیں دکان پہ ایک فراک پڑی ہوئی تھی اور ایک بہت خوبصورت سی سینڈل بھی۔ علیزہ کو وہ دونوں بہت پیاری لگتی تھیں۔ علیزہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہتی کہ کوئی بھی یہ سینڈل اور فراک خرید کر نہ لے کر گھر جائے۔ جب بھی کوئی گاہک آتا تو وہ دل سے دعا کرتی کہ اس فراک اور سینڈل کو کوئی نہ خریدے۔ یوں وہ سینڈل اور فراک کافی دیر تک پڑی رہی، کوئی بھی اس کو نہیں خرید رہا تھا۔ ایک دن جب دکان پہ نیا سامان آیا تو مالک مکان علیزہ کو کہتا ہے، علیزہ ایسا کرو، جو دکان پہ پرانا سامان ہے اس کو ایک جگہ پہ علیحدہ کر دو اور نئے سامان کو نکال کر لگا دو۔ جی صاحب، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ علیزہ سارا سامان پرانا باہر نکال دیتی ہے اور دکان پہ نئے سامان لگاتی ہے۔ صاحب، میں نے دکان کا سارا پرانا سامان نکال دیا ہے اور نیو سامان بھی لگا دیا ہے، آپ بتائیں پرانے سامان کا کیا کرنا ہے؟ اس پرانے سامان میں وہ فراک اور سینڈل بھی ہوتے ہیں۔
علیزہ دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ وہ فراک اور سینڈل اس کو مل جائیں۔ تم ایسا کرو کہ یہ جو سامان ہے اس کو پیک کر دو، اور یہاں پر ایک یتیم خانہ ہے، میں وہاں یہ سارا سامان جمع کروا دوں گا۔ ایک اور بات، اگر تم کو کوئی چیز اس میں سے پسند ہے تو تم رکھ سکتی ہو۔ جب سیٹھ نے یہ بات کہی تو علیزہ کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ دل میں یہی تو دعا کر رہی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ جلدی سے سیٹھ کو کہتی ہے، مجھ کو وہ فراک اور سینڈل بہت پسند ہے، میں وہ رکھ لیتی ہوں۔ ہاں، تمہیں جو چاہیے تم رکھ لو اور باقی سامان پیک کر دو۔ علیزہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کیونکہ آج اس کی دعا قبول ہو گئی اور وہ سینڈل اور فراک رکھ لیتی ہے۔ علیزہ سارا سامان پیک کر دیتی ہے، اس سینڈل اور فراک کو اپنے بیگ میں رکھتی ہے اور گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جب وہ راستے میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ جب وہ راستے میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک عورت نظر آتی ہے۔ وہ عورت علیزہ کو کہتی ہے، بیٹا، میری بیٹی کپڑوں کے لیے ضد کر رہی تھی، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر سکوں، تو میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بیٹا، تمہارے پاس یہ جو فراک ہے وہ مجھے دے دو۔ علیزہ یہ سن کر بہت پریشان ہوتی ہے، کیونکہ یہ فراک اس نے اتنی دعائیں کر کے لی تھی اور آج یہ عورت اس سے فراک مانگ رہی تھی۔ علیزہ کو اس عورت پہ بہت ترس آتا ہے اور وہ فراک اس کو دے دیتی ہے۔ فراک کے ساتھ وہ سینڈل بھی اس کو دے دیتی ہے۔ ایسے ہی وہ عورت وہ فراک اور سینڈل پکڑتی ہے تو وہ ایک پری میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے علیزہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے۔ میں ایک پری ہوں، میری یہ حالت ایک جن نے بنائی ہے۔ اس نے یہ میری سینڈل اور فراک چرا لی تھی، اور پھر فراک سینڈل چرانے کے بعد مجھے اس حالت میں کر دیا، اور میری ساری طاقت اس فراک اور سینڈل میں ہے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ فراک اور سینڈل اس شاپ پہ ہے، اور میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ کون اسے خریدے گا، لیکن کسی نے بھی آج تک یہ نہیں خریدی۔ تو میں نے جب تمہارے ہاتھ میں یہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تمہیں آزماؤں۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایک ایماندار لڑکی ہو، اور میں نے تمہیں آزمایا تھا کہ تم میری آزمائش پہ پورا اترتی ہو کہ نہیں، لیکن تم میری آزمائش پہ پورا اتری۔ علیزہ یہ سب سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پری اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ فراک اور سینڈل بہت پسند ہے، میں تمہیں اسی طرح کا ایک فراک اور سینڈل دیتی ہوں۔ یہ جادوئی فراک اور سینڈل ہوگا، تم اسے جو چاہو گی تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پری اس کے سامنے ایک جادوئی فراک اور سینڈل رکھتی ہے۔ یہ دیکھ کر علیزہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ پری کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ جادوئی فراک اور سینڈل لے کر علیزہ گھر پہنچتی ہے اور اپنی ماں کو سارا کچھ بتاتی ہے۔ وہ جادوئی فراک اور سینڈل کو کہتی ہے کہ میری ماں کو ٹھیک کر دو۔ وہ جادوئی فراک اس کی ماں کو ٹھیک کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ اس فراک سے اور سینڈل سے کہتے، وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہو جاتی۔ اس طرح علیزہ اور اس کی ماں ہنسی خوشی والی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔